یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر انسان اللہ تعالیٰ کا محبوب ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے تو پھر انہیں مشکل میں کیوں ڈالتا ہے، ان کا امتحان کیوں لیتا ہے؟ تو بات یہ ہے کہ دنیا میں بھی امتحان کے بغیر انسان کی اصل قدر و قیمت سامنے نہیں آتی۔ مثلاً ایک ماں اپنے بچے سے پیار کرتی ہے لیکن اس کو اسکول بھیجتی ہے، جب امتحان کا وقت آتا ہے تو گھر نہیں بٹھا لیتی، امتحان کے لیے بھیجتی ہے تیار کر کے، اور امتحان سے جب بچہ گزرتا ہے تو ہی وہ پہچانتا ہے کہ اب وہ کس قابل ہے۔ کامیابی امتحان کے بعد ہی آتی، بغیر امتحان کے تو کامیابی کا تصور ہی نہیں۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کی تاریخ میں جس طرح کے بھی لوگ آئے، خواہ وہ نیک آئے یا بد آئے، اچھے یا برے، انبیاء اور صالحین تھے یا فاسقین و فجار تھے، آزمائشیں ہر ایک کی زندگی میں آئیں۔ اس دنیا میں سب کو امتحانوں سے گزرنا پڑا۔ ہاں یہ فرق ضرور ہے کہ اللہ کے پیاروں نے اللہ کی طرف سے آئے ہوئے امتحان پر کبھی شکوہ نہیں کیا، بے صبری سے اور جلد بازی سے کام نہیں کیا، بلکہ اس کے برعکس صبر سے کام لیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا احب اللہ قوما، جب اللہ کسی قوم سے، کسی گروہ سے محبت کرتا ہے، ابتلاہم، تو ان کو آزما لیتا ہے۔ گویا آزمائش اللہ کی طرف سے کسی ناراضگی کی علامت ہی نہیں بلکہ بسا اوقات وہ اس کی محبت کی علامت ہوتی ہے۔ پھر فرمایا کہ جو شخص اس پہ راضی ہو جاتا ہے اللہ اس کے لیے راضی ہو جاتا ہے، اور جو ناراض ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ لیکن وہ لوگ جو کسی بھی دکھ، تکلیف اور آزمائش کے وقت صبر کرتے ہیں تو ان کے بارے میں خوشخبریاں بھی ہیں۔ ایک جگہ پر آتا ہے ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ وبشر الصابرین، صبر کرنے والوں کو بشارت دے دو، اور قیامت کے دن تو صبر کرنے والوں کا اجر بے پناہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے قیامت کے روز دنیا میں عافیت سے رہنے والے جب آزمائش میں مبتلا لوگوں کے اجر کو دیکھیں گے، یعنی قیامت کے دن جو ان کو اجر ملے گا اس کو دیکھیں گے تو تمنا کریں گے کہ اے کاش دنیا میں ہماری جلد کینچیوں سے کاٹ دی جاتی اور ہم بھی صبر کرتے اور آج ہمیں بھی اتنا بڑا اجر ملتا۔ اور اس کے علاوہ جو بھی مصیبت، تکلیف، حتیٰ کہ کانٹا بھی چبھتا ہے بندہ مومن کو تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں بھی انسان کے گناہ معاف کرتا رہتا ہے۔ اس لیے کبھی بھی اس بات پر پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی مصیبت جو آ گئی تو یہ شاید اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہی کا ذریعہ ہے، نہیں، اسی پریشانی میں آپ اللہ کی رضا کو بھی پا سکتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس مسلمان کو کوئی قلبی اذیت، جسمانی تکلیف، بیماری، رنج، دکھ، غم، کچھ بھی جو پہنچتا ہے، حتیٰ کہ اگر اسے کانٹا بھی چبھ جاتا ہے اور وہ اس پہ صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اس لیے تکلیف مانگنی تو نہیں چاہیے، عافیت کی دعا پسندیدہ ترین دعاؤں میں سے ہے، لیکن اگر تکلیف آ جائے تو اس پر واویلا نہیں کرنا چاہیے، اس کو اللہ کا فیصلہ سمجھ کر قبول کر لینا چاہیے اور اس وقت صبر سے کام لینا چاہیے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صبر کیا کیسے جائے؟ تو اس کے لیے شعوری کوشش کی ضرورت ہوتی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے من یتصبر یصبرہ اللہ، جو صبر کرے گا اس کو اللہ صبر دے دے گا۔ تو گویا سب سے پہلے نیت اور ارادے کی ضرورت ہے، اللہ کے فیصلے کو قبول کرنا، ایکسپٹ کر لینا کہ جو ہونا تھا ہو گیا، آپ اسے تبدیل نہیں اب کر سکتے۔ مثلا کوئی شخص فوت ہو گیا، آپ اس کو دنیا میں لا تو نہیں سکتے، اب کیا اللہ کے فیصلے کو قبول کر لیجئے اور اس طرح بہیو کیجئے کہ اللہ راضی ہو جائے کہ ہاں اس میرے بندے نے میری بات کو قبول کر لیا، اس کا برا نہیں مانا۔ پھر اسی طرح انسان اپنے رب کی طرف سے ملنے والی نعمتوں کو اس موقع پہ یاد کرے۔ جب ایک چیز جاتی ہے تو بہت سی ہمارے پاس بھی تو ہوتی ہیں، عموماً ہم اس کے پیچھے تو بہت روتے ہیں جو چلی جاتی ہے، اور جو نعمتیں ابھی ہمارے ہاتھ میں ہیں، ابھی ہمارے پاس ہیں، ان پر ہماری توجہ ہی نہیں جاتی۔ مثلا خدا نخواستہ بچوں میں سے اگر ایک فوت ہو گیا تو باقی تو ہیں، اگر خدا نخواستہ اولاد نہیں تو والدین تو ہیں، وہ نہیں بہن بھائی تو ہیں، صحت سلامتی عطا کی ہے، ساری نعمتیں اگر انسان ان کا احساس کرتا رہے، ان کا ذکر کرتا رہے، ان کو تسلیم کرتا رہے تو انسان کے اندر صبر و رضا کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ اور پھر اگر پھر بھی دل میں صبر نہ آئے تو
ان لوگوں کے حالات پر نظر ڈالی جائے جو ہم سے زیادہ مصیبتوں کا شکار ہیں. اگر ہم کسی ایک بیماری میں خدا نخواستہ مبتلا ہیں تو ان لوگوں کو جا کر ہسپتالوں میں دیکھیے جو ایک وقت میں کئی ایک بیماریوں میں مبتلا ہیں. تو ہمیشہ تکلیف میں اپنے سے بڑی تکلیف والے پہ نظر ڈالیں گے تو اپنی بھول جائیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ انسان کو دعا بھی کرتے رہنا چاہیے. قرآن پاک میں بھی ایسی دعائیں ملتی ہیں جیسے ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا. ان دعاؤں کو بھی پڑھنا چاہیے.